بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات السلام علیکم۔ ٹریول ود عارف لیٹس سی امریکہ کی ایک اور ایپیسوڈ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آج میں ایک خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا۔ اس سے پہلے بھی اس موضوع پہ میں نے گفتگو کی ہے آپ سے کہ کینیڈا امریکہ دونوں پڑوسی ملک ہیں، اور جتنا بڑا امریکہ ہے میرے خیال سے اس سے زیادہ بڑا جو ہے کینیڈا ہے۔ کینیڈا کو بھی چھوٹا ملک تصور نہ کیا جائے، کیونکہ زیادہ تر لوگ دنیا میں چاہتے ہیں کہ یا تو ہم یورپ چلے جائیں یا پھر امریکہ جائیں۔ کینیڈا کے بارے میں بہت کم لوگ سوچتے ہیں، لیکن اگر آپ اس بارے میں سوچیں تو زیادہ اچھا ہے۔ ایک اچھی خبر آئی ہے کینیڈا سے جو میں ابھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، لیکن اس سے پہلے میں گفتگو یہ کرنا چاہوں گا کہ بہت شکریہ آپ سب کا کہ آپ ہمارے ٹریول ود عارف کے چینل کو دیکھتے ہیں، سبسکرائب کرتے ہیں اور پسند بھی کرتے ہیں اور کمنٹس بھی کرتے ہیں، لیکن کمنٹس کی تعداد اتنی زیادہ نہیں ہے جتنی کہ ہونی چاہیے۔ تو آپ سے درخواست یہی ہے کہ آپ کے پاس اگر کوئی سوال ہو، کوئی آپ کے دل میں خیال آتا ہے، کوئی گفتگو آپ کرنا چاہتے ہیں، تو آپ وہاں پر مجھے رابطہ کر سکتے ہیں، اور اپنا واٹس ایپ نمبر اگر مجھے دینا چاہیں تو دیجئے، میں آپ سے بات بھی کر سکتا ہوں۔ تو کمنٹس کیجئے، ویڈیو کو شیئر کیجئے، لائک کیجئے اور سبسکرائب بھی کیجئے، یہ آپ سے میری ہمیشہ درخواست ہوتی ہے۔ اس سے پہلے پروگرام میں نے نیاگرا فال کے حوالے سے بات کی تھی، اور اس سے پہلے میں نے کینیڈا میں بیٹھ کے کچھ امیگریشن کے جو ایکسپرٹ ہوتے ان سے گفتگو کی تھی، آئی ٹی کے ایکسپرٹ ہوتے ان سے گفتگو کی تھی، اور اب تازہ ترین خبر یہ آئی ہے کہ امریکہ نہیں بلکہ کینیڈا میں 9 لاکھ مزید ویزے آ رہے ہیں، خاص طور پہ طلباء و طالبات کے لیے۔ اس سے پہلے کہ میں اس بات کو آگے بڑھاؤں، میں اکثر یہ کہوں کہ اکثر دوست، اکثر جاننے والے اور پاکستان کی حالات و واقعات سے بہت زیادہ پریشان نظر آتے ہیں، بہت زیادہ ہی پریشان ہیں، اور کوئی دن ایسا نہیں جاتا کہ کوئی گفتگو نہ کرے کہ ہمارے لیے کچھ کیجیے۔ تو میں ایسے دوستوں سے یہی کہتا ہوں کہ دیکھیں، کوئی آدمی کسی کے لیے کچھ نہیں کر سکتا جب تک آپ خود کچھ نہیں کرنا چاہتے۔ آپ کو اپنا راستہ خود تلاش کرنا ہوگا۔ آپ کسی سے مدد ضرور لے سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کے پاس پاسپورٹ ہے، وہ گھر میں رکھا ہوا ہے، پاسپورٹ نکالیے، آن لائن ویزا اپلائی کیجیے، جمع کرائیے، جائیے، انٹرویو دیجیے، ویزا مل جائے گا، ویل اینڈ گڈ۔ نہیں ملے گا، پاسپورٹ جو گھر میں رکھا تھا پھر دوبارہ رکھ دیجیے، پھر وقت کا انتظار کیجیے۔ جس دن اللہ مہربان ہو جائے گا، جس دن آپ کی قسمت کا آب و دانہ کسی دوسری سرزمین پہ لکھا ہوگا، تو آپ اس سفر پہ نکل کھڑے ہوں گے، آپ کو ویزا بھی مل جائے گا، آپ کے ٹکٹ کا بندوبست بھی ہو جائے گا، سب اللہ تعالیٰ کر دیتا ہے۔ تو خواتین و حضرات، خاص طور پر پاکستان میں اب بہت سی تبدیلیاں بھی آئی ہیں۔ ایک زمانہ تھا، مجھے 32 سال ہو گیا امریکہ میں رہتے ہوئے، ایک زمانہ تھا اس وقت تعلیم کا معیار اور تعلیم کی وہ صورتحال نہیں تھی۔ اب کافی معیار نیچے بھی ہے، اب بھی ہے، لیکن اب بہت سی یونیورسٹیز کھل گئی ہیں، اور طالب علم بہت سے بہتر راستے پہ چل رہے ہیں، اور ان کا جو اسٹینڈرڈ آف ایجوکیشن ہے کافی بہتر بھی ہوا ہے، خاص طور پہ پرائیویٹ اداروں کا۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ تعلیم سنجیدگی سے حاصل کریں، چاہے دنیا کے کسی بھی حصے میں حاصل کریں۔ ہمارے زمانے میں ہمیں کسی نے نہیں بتایا، ماں باپ چاہتے ہیں کہ ان کا بچہ ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ بچے کو ڈاکٹر، انجینئر، آرکیٹیکٹ، لائر اگر بنانا ہے تو آپ اس کے سلسلے میں خود بھی کوشش کیجیے، بچے کو بتائیے، ان یونیورسٹیز کو دکھائیے جہاں پر بچے جا کے پڑھتے ہیں۔ یونیورسٹیز اسکولوں سے، کالجوں سے ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہوتی ہیں۔ جیسا کہ یہاں امریکہ میں ہوتا ہے کہ جب یونیورسٹی کی طرف بچے جاتے ہیں، کالج کی طرف جاتے ہیں، تو وہاں پر باقاعدہ اوریٹیشن کا اپنا سلسلہ ہوتا ہے، اور وہاں جا کر اپنا طلبہ و طالبات کو پوری یونیورسٹی کا وزٹ کرایا جاتا ہے، ٹور ہوتا ہے، فیسلٹیز بتائی جاتی ہیں، تو بچوں کو انٹرسٹ پیدا ہوتا ہے۔ تو میں پہلی مرتبہ جب کراچی یونیورسٹی گیا تھا تو اس وقت میں طالب علم نہیں تھا، بس کسی کام سے گیا تھا، ایک فنکشن تھا، وہاں گیا تھا، تو مجھے یونیورسٹی بہت اچھی لگی۔ اس دن میں نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ مجھے یونیورسٹی کراچی یونیورسٹی آنا ہے۔ تو اپنی زندگی کا میں یہ کہتا ہوں آج کے بچوں سے کہ اپنی زندگی کے 16 سال آپ تعلیم کو دے دیجئے، باقی ساری زندگی آپ کی ہے۔ اگر آپ نے سنجیدگی سے 16 سال اپنی زندگی کے 17 سال، 18 سال تعلیم کو دے دیے تو پھر ساری زندگی آپ کی بہت خوبصورت ہے۔ اعلیٰ ترین جاب اور اسٹیٹس اور پیسہ سب کچھ ہوتا ہے اگر آپ کی تعلیم، آپ کی ڈگری اچھی ہے اور ڈیمانڈ کے مطابق ہے کہ اس کی اگر ضرورت ہے معاشرے میں، تو آپ کو یقیناً اس طرف سوچنا چاہیے۔ اور جب آپ سوچ کے اپنی تعلیم کو کمپلیٹ کریں، اگر آپ پاکستان میں ہی یہاں تعلیم حاصل کی یا دنیا کے کسی بھی خطے میں،
اگر آپ کو وہاں اپرچونیٹی مل رہی ہے جاب کرنے کی، رہنے کی، تو آپ اس کو بھی اویل کیجیے، اور اگر آپ کو موقع ملتا ہے اپنے ملک واپس جا کر ملک کی خدمت کرنے کی، اپنی خدمت کرنے کی، اپنے گھر والوں کی خدمت کرنے کی، تو اس چیز کو بھی ضرور اپنی نظر میں رکھیے گا۔ پاکستان سے باہر آج کے حالات اور واقعات میں ہر کوئی باہر جانا چاہتا ہے، ہر کوئی باہر جانا چاہتا ہے۔ ضرور جائیے، قسمت کو ضرور آزمائیے۔ اور اب جیسا کہ میں نے کہا کہ کینیڈا کے امیگریشن جو منسٹر ہیں اپنا مارک ملر، انہوں نے اس دفعہ اعلان کیا ہے کہ ہم نے 9 لاکھ ویزے طلباء و طالبات کے لیے رکھے ہیں، اور یہ 9 لاکھ ویزے اس سے پہلے کبھی کینیڈا کی ہسٹری میں باہر سے آنے والے طالب علموں کے لیے نہیں رکھے گئے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اس میں بہت سے ہمارے لیے مسائل بھی ہیں، لیکن یہ ایک منافع بخش سلسلہ بھی ہے، کیونکہ ذریعہ مبادلہ آتا ہے، اسٹوڈنٹ آتے ہیں پڑھنے کے لیے، فیسز آتی ہیں، اور بہت سے طریقے ہیں۔ اور مارک ملر نے کہا ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ طالبات کو دنیا بھر سے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ انڈیا کے لوگوں کو زیادہ وہاں پہ پریفرنس ملتی ہے، پاکستان کے لوگوں کو کم ملتی ہے، لیکن کوشش کیجئے، معلوم کیجئے، معلومات لیجئے۔ ویب سائٹ موجود ہیں، اگر آپ کو کچھ بھی ڈھونڈنا ہے گوگل کیجئے، آپ کو سب کچھ پتہ لگ جائے گا۔ اپنے طور پر کوشش کریں، کسی دوست سے، کسی ساتھی سے مدد لیجئے، صحیح طریقے سے اپنا فارم بھریے، اور اچھے کسی ادارے میں داخلہ آپ حاصل کیجئے، آپ کا ویزا ہو جائے گا۔ اور وہ ایسا بھی ہے، میں ایک اور بات بتاؤں کہ بہت سے ہمارے طلباء و طالبات چاہتے ہیں کہ اگر امریکہ آ رہے ہیں یا کینیڈا آ رہے ہیں تو کسی بڑے شہر میں جا کر ان کو ٹھہرنا ہے۔ بڑے شہر کے خواب چھوڑ دیجئے۔ امریکہ، کینیڈا کی ساری ریاستوں میں وہی سہولتیں ہوتی ہیں جو کسی بڑی ریاست میں ہے، چھوٹی ریاست میں بھی ہوتی ہیں، لیکن چھوٹی ریاستوں کے اندر، دور دراز کی ریاستوں کے اندر طالب علموں کو داخلہ ذرا آسانی سے مل جاتا ہے، وہاں پہ سیٹیں ہوتی ہیں۔ تو اگر آپ لوگ کوشش کر کے کسی ایسی ریاست میں، ایسے حصے میں ملک کے جائیں جہاں پر آپ کو ویزا اور اسٹوڈنٹ کا جو آپ کا داخلہ ہے وہ آسانی سے مل جائے، تو کوشش یہی ہوگی کہ یہ جو اتنی بڑی تعداد میں ویزے، 9 لاکھ ویزے پہلی مرتبہ ہسٹری میں کینیڈا میں طلباء و طالبات کے لیے نکالے ہیں، پاکستان کے ان طلباء و طالبات کو جو باہر نکل کر پڑھنا چاہتے ہیں، یقیناً وہ اپنی قسمت آزمائیں، اور اگر اللہ تعالیٰ نے ان کی قسمت میں لکھا ہوگا باہر جا کے پڑھنا، کینیڈا میں جا کے پڑھنا، تو یہ ایک اچھا موقع ہے آپ کے لیے کہ آپ کینیڈا کے لیے ویزا اپلائی کریں، اسٹوڈنٹ ویزا، لیکن اپنی تعلیم اور جو بھی اس کے لوازمات ہیں، یہاں پہ وہ جو ایگزام ہوتے ہیں وہاں پر انگریزی زبان کی ساری چیزیں، اس کے لیے آپ کو محنت کرنی ہوگی، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس سرزمین پر، اگر آپ کینیڈا آ جاتے ہیں تو پھر آپ کے لیے امریکہ آنا بھی بہت زیادہ مشکل نہیں ہوتا۔ اگر آپ کا کچھ وقت گزرتا ہے تو پھر آپ کو پرمیشن مل جاتی ہے، آپ ٹریول کر سکتے ہیں۔ لیکن اس 9 لاکھ ویزے کے اندر مجھے بڑا اچھا موقع نظر آ رہا ہے کہ پاکستان کے وہ طالب علم جو لائق ہیں وہ انشاءاللہ اس طرف آ سکتے ہیں۔ اس سے پچھلے پروگراموں میں ہم نے اس حوالے سے ایک ہمارے امیگریشن کے جو طارق درانی صاحب تھے، ان کے حوالے سے ہم نے گفتگو کی تھی۔ آپ پچھلے پروگرام ہمارا آپ دیکھ سکتے ہیں، طارق درانی صاحب سے بات کر سکتے ہیں، بلکہ آج کل میری اطلاع کے مطابق وہ پاکستان کراچی میں ہی ہیں، تو ان سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں اور ان سے معلومات لے سکتے ہیں کہ کس طرح آپ کینیڈا کے اندر اسٹوڈنٹ ویزا حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اجازت دیجیے، آج کی ویڈیو سے انشاءاللہ مزید کچھ خبروں کے ساتھ اور کچھ باتوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ دیکھتے رہیے ٹریول ود عارف لیٹس سی امریکہ، اور اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ ہمیں کمنٹس کے اندر لکھ کے بھیج سکتے ہیں، اور اگر ہماری ویڈیو آپ کو تھوڑی بہت بھی معلومات لگی ہو، اس کے اندر ملی ہو، تو آپ اس کو شیئر بھی کیجئے اور لائک بھی کیجئے اور سبسکرائب بھی کیجئے، یہی آپ سے درخواست بھی، یہی ہماری خواہش بھی۔ تو آئیے اجازت دیجئے، پھر انشاءاللہ اگلے کسی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ نگہبان۔